شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، پیش خدمت ہے آج در یتیم کا ایک اور باب جس کا عنوان ہے حق پرستی کے جرم میں۔ کفار قریش دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ اسلام ان کی مخالفتوں کے باوجود پھیلتا جا رہا ہے۔ لوگ باہر سے آتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی حکمت آمیز سادگی اور بلاغت نے ان کی شاعرانہ سحر بیانی کو گنگ بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اکٹھا ہو کر جلسہ کیا کہ حج کے موسم میں قبائل آتے ہیں، انہیں جس طرح بنے محمد ابن عبداللہ کے پاس جانے، ان کی باتیں سننے اور مسلمانوں سے ملنے جلنے سے روکنا چاہیے۔ اب تک ہماری باتیں باہر کے لوگوں کو زیادہ متاثر نہیں کر سکیں۔ یثرب کے کتنے ہی سربراوردہ لوگ محمد سے ملے اور پھر ان کے ہی ہو کر رہ گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ابن عبداللہ کی ذات سے کوئی ایسا عیب منسوب کر دیں جسے سن کر لوگ ان سے بیزار ہو جائیں بلکہ نفرت کرنے لگے۔ ہمیں مشہور کر دینا چاہیے کہ محمد ابن عبداللہ کاہن ہے۔ مجلس شورا کے بعض ارکان نے کہا، میں نے بہت سے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن محمد جو کچھ کہتا ہے وہ کاہنوں کی باتوں سے بالکل مختلف ہے۔ جب ہماری اس تہمت پر لوگ محمد کے کلام کو پرکھیں گے اور اس میں کاہنوں کے کلام کی صفت نہ پائیں گے تو ہم دروغ گو اور مفتری ثابت ہوں گے۔ بوڑھے ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ شخص مجنون ہے۔ مجمع سے آواز آئی، یہ تہمت بھی بے اصل ثابت ہوگی، محمد میں جنون کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ ولید بولا، اچھا تو صاحب ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد شاعر ہے۔ قریش نے کہا، شعر اور اس کے اقسام کو ہم عربوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ محمد کا کلام شعر سے کسی طرح ملتا جلتا نہیں ہے۔ ولید قبا کا تکمہ کھولتے ہوئے بولا، آپ ہماری ایک ایک بات کی کاٹ کر رہے ہیں۔ لیجیے آخری بات سنیے، ہم کہیں گے کہ محمد جادوگر ہے۔ اس کے کلام میں جادو، اس کی آواز میں سحر اور خود اس کی صورت ساحرانہ ہے کہ آدمی اس کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چند لوگوں نے کہا، یہ تہمت بھی جھوٹی ہے، بے سروپا ثابت ہوگی۔ ہمیں کوئی ایسا عیب محمد میں لگانا چاہیے جو ٹھیک ثابت ہو جائے اور لوگوں کی نگاہ میں ہماری ساکھ بنی رہے۔ ارے بھائیو، جادوگر تو عام طور پر نجس اور پلید رہا کرتے ہیں اور محمد تو انتہائی پاک صاف رہتے ہیں، اور پھر ان کی صورت میں جو بزرگی اور تقدیس پائی جاتی ہے اسے تم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آخر کس طرح چھپا دو گے؟ تجربے کار اور جہان دیدہ ولید کے جواب پر آیان قریش اور عمائد مکہ بغلیں جھانکنے لگے۔ ان سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا۔ باطل کا خاصہ ہے کہ حق کو کامیاب دیکھ کر وہ ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے۔ محکم و دلیلیں سن کر اور واضح نشانی دیکھ کر جہالت میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ کفار قریش بھی پوری قوت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے مقابلے میں آ گئے۔ ظلم و ستم کے ہر ممکن حربے کو ان بدبختوں نے پرستاران حق کے خلاف استعمال کیا۔ جتنی برائی سچائی کے مٹانے کے لیے کر سکتے تھے اس میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی۔ ام القریٰ کا ایک ایک محلہ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف محاذ جنگ بنا ہوا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ ان عقل کے اندھوں اور دل کے کھوٹوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتے تھے اور یہ اصرار کرتے تھے کہ نہیں، اجالے میں نہیں آئیں گے، اپنے باپ دادا کے آثار کو ہم نہ مٹنے دیں گے۔ حضرت محمد فرماتے تھے کہ خدائے واحد کی پرستش کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ قریش کہتے کہ واہ، ہم اس شخص کی باتوں میں آ کر کیا اپنے معبودوں سے کنارہ کشی کر لیں، جو صدیوں سے ہماری قوم کے خدا رہے ہیں اور جن سے ہمیں ہر طرح کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لات کو ہم ذلیل کر دیں، حبل سے رشتہ توڑ دیں، عزا کی بارگاہ میں ایک پیشانی بھی نہ جھکا کرے اور نصر اکیلا رہ جائے؟ جب تک ہماری جان میں جان ہے محمد کی امیدوں کو ہم پورا نہ ہونے دیں گے۔ رحمت للعالمین، مفخر موجودات، خلاصہ کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے زہر کے پیالے چھین کر آب حیات کے جام دے رہے تھے، مگر وہ کوتا اندیش لڑتے تھے، مرنے مارنے کے لیے تیار تھے کہ ہمیں تمہارا آب حیات نہیں چاہیے۔ ہمارے آباء و اجداد جس زہر کو پیتے چلے آئے ہیں ہم بھی اسی کو پئیں گے، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ ظالم اور حق ناشناس قریش پھولوں کا جواب پتھروں سے دے رہے تھے۔ احسان ناشناسی کے ایسے دردناک منظر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
قریش نے جس بے دردی، شقاوت اور بے رحمی کے ساتھ مظالم کیے، اس کے تصور سے آج بھی انسانیت کانپ جاتی ہے۔ گھر والوں نے بہت سے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا، کھانا پینا، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا بند۔ بعض صحابی کے جسم سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کپڑے تک اتروا لیے، لوہے کی زرہیں پہنا کر ان کو دھوپ میں بٹھاتے، لوہا گرم ہو کر تپنے لگتا، آگ کی طرح گرم لوہا، تیز دھوپ اور بھٹی کی بھوپل کی مانند گرم ریت صحابہ کے جسم ان آتش افشانیوں کی تاب نہ لا کر جھلسنے لگتے، بدن کی چربی تک پگھل جاتی، مگر حق کا نشہ اتنا تیز تھا کہ ان ترشیوں سے اترتا تو اور تند تر ہو جاتا۔ بلال حبشی رسول اللہ کے جانثار غلام تھے، سیاہ رنگت مگر دل چاندنی سے زیادہ اجلا۔ تبلیغ حق اور صداقت میں پیش مسلمان ہونے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستانہ نبوت ہی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتے تھے۔ مسلمانوں میں غریب، امیر اور آزاد و غلام کا امتیاز نہ تھا۔ جو اسلام کے دائرے میں آ گیا وہ مسلمان کا بھائی ہو گیا۔ نسل و رنگ کی مفاخرت اور عمارت و سیاست کا غرور صحابہ میں نہ تھا۔ ان کے نگاہ میں عزت کا معیار پرہیزگاری اور نیکوکاری تھا۔ یہ سب ایک ہی جیسے تھے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ حبشی غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا، تو ان کو اور زیادہ غصہ آتا کہ اسلام تو ہمارے آبائی عقائد کے ساتھ خاندانی عظمت اور نسلی وقار کو بھی خاک میں ملائے دیتا ہے۔ حبش کا غلام اور ابو طالب، ابو قحافہ اور خطاب جیسے آیان قریش کے بیٹوں کی برابری کرے، یہ کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح تو حبش، عراق، شام، ایران اور حضر موت کا ہر غلام مسلمان ہو کر ہم قریشیوں کا ہم پلہ ہو جائے گا۔ یہ تو عظمت قریش کی کھلی ہوئی توہین ہے۔ ہم نے اپنے خاندانی عزت کی ہزاروں سال سے حفاظت کی ہے۔ جنگ کے میدان ہماری تیغ زنی، زور آزمائی اور بے جگری کے شاہد ہیں۔ ہم نے سینوں پر تلواروں، نیزوں، برچھیوں اور تیروں کے زخم کھائے ہیں، مگر قریش کی عظمت کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ ہمارے نظم نامے دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ مستند اور باوقار ہیں، مگر اب تو محمد ابن عبداللہ کا لایا ہوا دین ہماری اس قبائلی عزت کو یقیناً باقی نہ رہنے دے گا۔ ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے جب بلال حبشی کو ہم ابو بکر و علی کے دوش بدوش نماز پڑھتا اور زانوں سے زانوں ملائے ہوئے پاس بیٹھا دیکھتے ہیں۔ دلوں کی جھنجھلاہٹ نے جبر و ستم کا روپ دھار لیا۔ کفار قریش حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں رسی ڈال کر شوق شوکروں کو سونپ دیتے اور قریش کے یہ ہنجار لونڈے حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے۔ کفار تالیاں بجا بجا کر ہنستے کہ بلال اسی کا مستحق ہے۔ حبش کا غلام مکہ میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ اس کھینچا تانی میں بلال کی گردن لہو لہان ہو جاتی۔ یہ ان بختوں کا روز کا مشغلہ تھا، بلکہ تفریح۔ وہ نادان یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم بلال کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اس حقیقت سے وہ بے خبر تھے کہ ایسی اوچھی باتوں سے سچائی اور بلند ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی ذلت سیرت اور کردار کی ذلت ہے۔ آدمی کی زندگی اپنے کردار کے سبب باعزت ہو تو پھر عزت کو دنیا والے نیچا نہیں کر سکتے۔ سچائی ظالموں کے ہاتھ سے جوتوں کا ہار پہن کر بھی پست نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کی بھول اور کم نظری ہے جو وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے حضرت بلال مملوک تھے۔ وہ ظالم آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا، پھر آپ کی چھاتی اور پیٹھ پر گرم پتھر رکھتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی کھال جھلس جاتی، مگر اسلام کا یہ فدائی اس عالم میں بھی احد احد کا نعرہ لگاتا اور آتش سامانیوں کے درمیان خدا کی توحید کا اقرار کرتا۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو کفار طرح طرح کے عذاب دیتے۔ یہ تکلیفیں انتہائی بے رحمانہ اور شقاوت آمیز تھیں۔ ایک بار عمار کے گھر والوں کو کفار ستا رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آل یاسر نے رسول اللہ کو ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ ان مظلوموں کی نگاہیں زبان حال سے کہہ رہی تھیں، بجرم عشق تو ہم می کشد گغائیست، تو نیز بر سر باما کے خوش تماشائیست۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل یاسر صبر کرو، جنت کا وعدہ بالتحقیق تمہارے لیے ہے۔ اپنے آقا اور مولا کی زبان سے اس بشارت کو سن کر عمار بن یاسر کے گھر والوں کے چہروں پر خوشی کی سرخی دوڑ گئی۔ زبان نہیں، دل کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی کا کلاوہ اب ہماری گردنوں سے نکل نہیں سکتا، چاہے ہماری جسموں کا ایک ایک جوڑ کیوں نہ جدا ہو جائے۔ ہم اب آپ ہی کے ہو کر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں اب اسلام سے نہیں بکھیر سکتی، اور ہم نے کچھ سمجھ کر ہی تحت گلا رکھا ہے۔ مکہ کی فراخ و وسیع زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی تھی۔ ایک ایک صحابی کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا تھا۔ اذیت کوشیوں کے انداز بھی عجیب و غریب تھے۔ کسی مسلمان کو درخت سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا جاتا اور چٹائی میں آگ دے کر دھواں اس کی ناک میں پہنچایا جاتا۔ کسی کے دونوں ہاتھ پلنگ کے پایوں کے نیچے دبا کر کئی آدمی اس پر بیٹھ جاتے اور غریب کے ہاتھوں کی کھال کچل جاتی۔ ذلت، اذیت اور ایذا رسانی کے جو سامان وہ کر سکتے تھے وہ سب کے سب ان ظالموں نے کر ڈالے۔ خود ذات رسالت کے ساتھ وہ گستاخیاں کی کہ انسانیت کی شہرک بلبلا اٹھی۔ حضور جس راہ سے گزرتے اس میں کانٹے بچھائے جاتے اور پائے مبارک کانٹوں کی نوکوں سے زخمی ہو جاتے۔ حضور راستے سے جا رہے ہیں اور تمام جسم مٹی میں اٹ گیا۔ ایک بار حضور کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ ابن معیط بہت دیر سے تاک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ بڑھ کر آپ کی گردن میں چادر ڈال دی اور اس زور سے چادر کو بل دے کر اینٹھا کہ رحمت دو عالم کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے شدید مزاحمت کی اور زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس شکی کے ہاتھ سے چادر جیسے تیسے چھڑائی۔ حضرت ابوبکر بولے کہ تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو تم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آیا ہے اور جو یہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ ایک بار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر اس حالت میں تشریف لائے کہ سر اقدس گرد میں اٹا ہوا تھا اور ایک کافر کی گستاخی نے فرق رسالت اور جبین سعادت کو گردآلود کر دیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے دیکھا تو پانی کا برتن لے کر دوڑیں، سر اقدس پر پانی ڈالا، گرد دھونے لگیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ضبط کے باوجود گریہ نہ رک سکا۔ حضور نے معصوم اور کمسن بیٹی کو روتا دیکھ کر فرمایا، جانے پدر رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ مکہ میں بکریوں اور اونٹوں کے لیے پناہ تھی، مگر حضرت محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں پر امن و سلامتی کی تمام راہیں بند کر دی گئی تھیں۔ اس بستی کا ایک ایک ذرہ آپ کا دشمن تھا، در و دیوار آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ ہر طلوع ہونے والی صبح کافروں کی ایذا رسانیوں میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیتی۔ کفار قریش ذات رسالت اور صحابہ اکرام کے مٹانے پر پوری طرح تل گئے تھے۔ قبائلی نزاعوں اور مخاصمتوں نے اسلام دشمنی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ہر کافر مسلمانوں کے ستانے میں دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا۔ خدا کے نیک بندوں کو ستا کر وہ لوگ اپنی محفلوں میں فخر کرتے اور ایک دوسرے کے ظالمانہ کارناموں کو سراہتے۔ سچائی آتشی امتحان سے گزر رہی تھی، حق آزمائش کی بھٹی میں تپایا جا رہا تھا۔ اسلام کا سفینہ مخالفت کفر کے ہولناک طوفانوں کے مقابل تھا، خوفناک تصادم، پرخطر ٹکراؤ، حوصلہ شکن دشمنی۔ مصلحین اور پرستاران حق و صداقت کو بہرحال مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کفار قریش بڑے بے درد مخالف تھے۔ رحم و کرم اور عفو درگزر تو وہ جانتے ہی نہ تھے۔ سچی بات کا جواب ان کے پاس تلوار، نیزے اور برچھی اور پتھر کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کی دشمنی کا کوہ آتش فشاں پوری قوت کے ساتھ آگ اگل رہا تھا۔ عداوت شباب پر تھی۔ کسی کافر نے تو اپنا کام دھندا تک چھوڑ دیا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے اس نے یہ ایثار کیا تھا۔ وہ اس جہالت کو بہت بڑی قومی خدمت سمجھتا تھا۔ نسلی عصبیت، بربادی اور ہلاکت کے ہر ممکن ذرائع کے ساتھ میدان میں آ گئی تھی۔ باطل کا حق سے ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ کفر مطمئن تھا کہ مٹھی بھر انسان ان سفاکانہ مخالفتوں کا آخر کب تک مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ مسلمان مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے، انہیں جھکنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے شکست قبول نہ کی
تو وہ مٹ جائیں گے۔ موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے اور ہلاکت ان کی راہ دیکھ رہی ہے۔ گنتی کے چند آدمی ہزاروں بہادروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گھاس کے تنکے کتنی ہی پرجوش اور حوصلہ مند کیوں نہ ہو، طوفان کی ٹکر سہ نہیں سکتے۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک اور باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔